اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیول 2 کے آج لیکچر نمبر 4 کو پڑھنے لگے ہیں۔ تو لیکچر نمبر 4 میں ہم کیا سیکھیں گے انشاءاللہ؟ آپ کا وہ جو ایک پرابلم تھا جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سر یہ پی ڈی ایف جو ہے نا وہ کچھ چینج ہے، تو اس کو سالو کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ یہی جو میرے پاس پی پی ٹیز ہیں نا وہ الگ الگ تھی پہلے، یہی جو میرے پاس پی پی ٹیز ہیں انہی کو میں نے جو ہے نا وہ پی ڈی ایف بنا کے پھر آپ لوگوں کو شیئر کی ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے بتائیے گا ذرا۔ سر آپ نے جو شیئر کی تھی نا 3، تو وہ 3 کا جو 3 میں ہی تھا، میرے پاس تو 3 آیا تھا۔ ہاں تو ابھی میں نے دوبارہ شیئر کر دی ہیں جو جس سے نہیں میں سر، پڑھا۔ پہلے جو آپ نے کیا تھا نا وہ بھی 3 ہی تھا۔ ہاں وہ 3 تھا، لیکن اب جو میں نے شیئر کیا ہے وہ جو ایگزیکٹلی جو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں نا، جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں نے جی آپ کو وہی پی ڈی ایف بنا کے شیئر کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ ہاں 19-20 کا کہیں بعض اوقات فرق آ جاتا ہے، پھر اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ خیر، ہاں میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ لیول 2 میں ہم پہلے 5 صفحے پڑھیں گے جو ہے نا پہلے سپارے کے، تو پہلے 5 صفحے کے اشارے یاد کر لیجئے، کل میں سنوں گا بھی۔ متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن، آدم علیہ السلام، پہلے انسان خدا ہے۔ یہ 5 جو ہے نا وہ بیسک ٹاپکس ہیں جو آپ پہلے 5 صفحوں میں پڑھیں گے۔ ان کے اشارے 4 ہر صفحے کے اشارے ہیں۔ پہلے صفحے کے 4 اشارے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کتنا ہم پڑھ چکے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا، بلکہ کمنٹ میں بتائیں کتنا ہم پڑھ چکے ہیں، کتنے اشارے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پیج کے۔ میں آپ کمنٹ دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے، کمنٹ میں بتائیں کہ ہم نے پہلے پیج کے کتنے اشارے پڑھ لیے ہیں، تاکہ پتہ بھی تو ہو کہ کتنے پڑھے ہیں۔ سنبل اختر کہتی ہیں 3 پڑھے ہیں، ہیرا عمران 3، گیمنگ کڈز 3، فردوس آصف 3۔ جاگ بھی رہے ہیں نا آپ لوگ، سب میسج کرنے کی کوشش کیا کریں فوراً سے تاکہ پتہ لگے کہ جاگ رہے ہیں لوگ۔ خیر، لبنہ غزل 3۔ اب چوتھا ہم نے آج اشارہ پڑھنا ہے جی، ارشد محمود بھی 3۔ ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کون سا پڑھنا ہے جی؟ ہم نے پڑھنا ہے متقیوں کی صفات۔ ہمارا دن کہتے ہیں متقیوں کی صفات، بالکل جی۔ آج چوتھا اشارہ پڑھیں گے، اور گویا ہمارا یہ اشارہ اس پیج کا آخری اشارہ ہوگا۔ گویا آپ ایک پیج جو ہے نا وہ 5 پیجز میں ایک پیج سیکھ جائیں گے۔ لیول 2 کے ہمارے 5 پیجز ٹارگٹ ہیں۔ چلیں، پتہ کیا ہے آپ کو ایسا لگے گا بھی ہم نے پڑھنا تو پہلا سپارہ ہے، تو یہ کیسے اتنے سارے الفاظ کور ہوں گے 80% 90% جو ہے نا وہ لیول 5 تک؟ وہ اس طرح ہے نا کہ ایک پیج کے بعد بھی آپ کچھ افعال پڑھتے ہیں نا وہ گرامر کے پورشن میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس پیج میں بھی جتنی دفعہ کوئی چیز ریپیٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ غیر محسوس انداز میں آپ اتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ خیر، متقیوں کی صفات آج آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ تھم بنائیں اس طرح اپنے ہاتھ کا، اور اس پہ آپ یہ 2 انگلیوں کو اس طریقے سے ہیڈ پہ کریں، اور ایک انگلی جو تھم ہے اس کے اوپر آپ ذہن میں سوچیں کہ پہلے پیج پہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ پہلے پیج پہ آپ نے پڑھا ہے تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، ٹھیک ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کے لیے صفات۔ آگے چلتے ہیں، متقیوں کی صفات آج چوتھا اشارہ پڑھیں گے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ ہم نے 5 آیات تک پڑھنا ہے۔ اگرچہ یہ 5ویں آیت اگلے پیج پہ آتی ہے، لیکن چونکہ ایک مضمون کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے پیچھے ہی شامل کر لیا ہے۔ تو متقین کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 5 صفات کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ 5 صفات جس کے پاس ہوں گی، یہی ہدی من ربہم ہے اور ہم المفلحون ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ جی یہ ہے جی آج کی تلاوت جو ہم نے آیات پڑھنی ہے آج۔ آگے چلتے ہیں جی، لفظی ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لائے، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو، من اور ما کا مجموعہ ہے، رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، رزقناہم ینفقون، بتایا ہوا کہ ومن ما اور من ما آپس میں ملے تو مما بن گئے۔ رزقنا الگ ہے، ہم الگ ہے۔ رزقنا، ہم نے رزق دیا۔ کیوں بھائی رزقنا؟ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ رزقنا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ جی ہے، کمنٹ باکس میں جلدی سے، رزقنا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ اگر فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے تو اس میں کون سا اشارہ کس طرف ہوگا، کیا صیغہ کیا بنتا ہے، کیا حساب ہے ترجمہ؟ فردوس کہہ رہی ہیں فعل ماضی ہے، شکیلہ احمد کہہ رہی ہیں فعل ماضی ہے، ہما ندیم کہہ رہی ہیں ماضی، فرزانہ کوثر، ہیرا عمران کہہ رہی ہیں فعل ماضی ہے۔ چلے مان لیتے ہیں، اب اتنے سارے لوگوں نے کہہ دیا ماضی ہے تو مان لیے ماضی ہے۔ تو بھائی یہ صیغہ کون سا ہے؟ ماضی جمع متکلم کا، افشان کریم کہہ رہی ہے، زبردست۔ جمع متکلم کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ کمنٹ باکس میں، جمع متکلم کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ روزینہ اقبال کہتی ہے ماضی۔ جی، 4 فنگرز اپنی طرف، زبردست فردوس، 4 فنگرز اپنی طرف کرنی ہے۔ رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا۔ یہ میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں آپ کو چیزیں کلیئر رہیں۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ بھائی رزقنا میں کون سی ایسی علامت تھی جس سے آپ نے پہچان لیا کہ بھائی یہ فعل ماضی ہے؟ جلدی سے کمنٹ باکس میں، رزقنا میں کون سی ایسی علامت تھی جس سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ فعل ماضی ہے؟ بولیں جی، نا، زبردست، سب لوگ کہہ رہے ہیں نا۔ روزینہ اقبال، ہما ندیم، انم رضا، ہیرا عمران، فرزانہ کوثر، لبنہ غزل اور سنبل اختر۔ اور ینفقون کیا ہے؟ فعل ماضی ہے مضارع ہے؟ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے تو کیسے آپ نے پہچانا؟ وہ بھی ساتھ نوٹ آؤٹ کر لیں، لوگ بھی پڑھ لیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلی صرف دیکھیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، چونکہ ہماری حواس خمسہ محدود ہیں، ہمارا دیکھنا محدود، ہمارا سننا محدود، ہمارا چھونا محدود، اس لیے پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا اس پہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ پہلی چیز غیب پر ایمان لے کے آنا، پھر اگلی چیز ہے غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر یعنی جنت و جہنم پر، اللہ سے ملاقات وغیرہ پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ ہے پہلی صفت کہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لے کے آنا۔ ہمارے حواس خمسہ جو ہیں یہ ساری چیزیں محدود ہیں، ہمارا دیکھنا محدود، ہمارا سننا محدود، ہم خاص فریکوینسی سے لے کے خاص فریکوینسی تک سن سکتے ہیں، ہماری نظر اس دیوار سے آگے، جو میرے سامنے دیوار ہے اس سے آگے نہیں جا رہی، بات سمجھتے ہیں؟ تو ہماری نظر بھی دیکھو محدود ہے، ہمارا سوچنا بھی محدود ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس وجہ سے انسان جو ہے نا وہ غیب پر ایمان لے کے آتا ہے، کیونکہ انسان محدود ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت مومن بندے کی کیا ہے؟ دراصل نماز قائم کرنا تقویٰ کو بڑھاتا ہے اور غیب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ کچھ مسلمانوں یا لیڈروں کو دیکھیں گے جو قرآن مجید کی آیات کی عجیب و غریب تشریح بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان پر ہدایت کی راہ نہیں کھلتی۔ بات سمجھتے ہیں؟ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو قرآن کریم کی آیات بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، وہ انسان کو سمجھاتا ہے، مقصد حیات سمجھاتا ہے، اور بہت سی چیزیں انسان کے دل میں یہ چیز اترتی ہے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے غور و فکر کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت ایمان والے کی کیا ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، مطلب ان کو یہ نہیں ہوتا کہ صرف زکوٰۃ ہی دینی ہے، کچھ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے نا، تو یہ تو بالکل ہی گویا جیسے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ خرچ بھی کرتے ہیں، مثلا خود پر خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین پر، بیوی بچوں پر، غریبوں پر، مساجد پر، مدارس پر، تعلیم پر، دین کی دعوت کے کام وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟
متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، فضل ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی بے دریغ ہو کے کرتے ہیں۔ یہ کچھ 3 صفات ہو گئی، اگلی دیکھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر انزل ایک جو آپ پہ نازل کیا گیا، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ لیکن چوتھی صفت ایمان والوں کی کیا ہے کہ وہ پچھلی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ جو قرآن اور حدیث پر ایمان لانا ہے، تو وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں اور قرآن کریم پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پہ جو نازل کیا ہے، ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جیسے قادیانی وغیرہ ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات نہیں کہی، کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کہ آپ کے بعد بھی جو چیز نازل کی جائے گی اس پر بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، جیسے پہلے انبیاء کی بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہوتے تھے کہ بھی اس کے بعد جو نبی آئیں گے اس پر ایمان لے کے آنا، یہ وہ۔ تو اب یہاں پہ کوئی بات اس طرح کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب آئے گا تو کیا آئے گی اینڈ میں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آنی اب کیا ہے؟ آخرت ہی آنی ہے۔ تو مومن بندوں کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم کرنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو لفظی یا فقری ترجمے کو پڑھتے ہوئے دوبارہ پڑھیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ آیت اگلے صفحے میں ہے، لیکن پھر بھی مضمون کی تکمیل کی خاطر اس کو آپ یہیں پڑھ لیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 5 صفات جن کے اندر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، جن کے اندر یہ صفات ہیں، یہی ہدایت پر ہیں، اور یہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی طرف گامزن کرے گا اور یہ جنت میں جائیں گے۔ اس طریقے سے بات سمجھتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ کہ وہ لوگ علی ھدی، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا من ربہم، یعنی ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا تحفہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ متقین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی ان 5 صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس آیت کو اس طریقے سے، اس غور و فکر کے ساتھ آپ لوگ پڑھیے۔ اب ذرا مطالعہ، غور و فکر، یعنی غور و فکر کی دعوت ہے آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اس ٹائپ کی کہ جو ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتی ہو، مطلوبہ عادات کو فروغ دینے میں میری مدد فرما کہ اللہ تعالیٰ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، وہ پوری دعا پڑھیں۔ اس طرح کی اور دعائیں جو مطلوبہ ہیں کہ بھئی ہمیں نماز کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں آخرت پر ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ پھر احتساب کیجئے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں کہاں پہ ہیں، کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخرت میں پکڑے جانا ہے لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پلان بنائیے کہ ہم اس پلان بنائیے کہ اب یہ غلطیوں کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، واٹ از سولوشن، کیا سولوشن کیا ہے، بات سمجھتے ہیں، حل کیا ہے اس کا۔ تو انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا، مال صرف کرنے کا پلان بناؤں گا، ہر چیز کا پلان بنائیں۔ جب آپ پلان بنا لیں، ایگزیکیوٹ کر لیں، اینڈ دین پھر لوگوں کو تبلیغ کریں کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ذرا کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ اس پوری 3 آیات کے اندر اسم کون کون سے ہیں؟ جی، آپ کو ہر بندہ ایک ہی نہ لکھے بلکہ مکس دیکھیں اندر اندر سے، اور ساتھ آپ نے جس نے یہ بتانا نا کہ یہ اسم ہے، اس نے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ اسم مجھے کیسے پتہ لگا کہ یہ اسم ہے، کوئی علامت سے یا کسی۔ جی، ابھی تک کسی کا کوئی کمنٹ نہیں آیا، ایکٹیو نہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگ، سوئے ہوئے ہیں۔ گیمنگ کڈز کہہ رہی ہے کہ غیب جو ہے وہ اسم ہے، کیسے پتہ لگا؟ لکھا نہیں ہے انہوں نے۔ فرزانہ کوثر کہہ رہی ہیں نماز، رزق، ٹھیک ہے، نماز اور رزق، یہ کیا بات ہوئی نماز اور رزق؟ میں نے آپ اردو میں لکھ دیں نا، ورڈ اردو میں لکھیں کہ بھائی یہ ورڈ جو ہے نا تاکہ کلیئر ہو بات نا۔ ہیرا عمران کہہ رہی ہیں صلاۃ اسم ہے، اور افشان کریم کہہ رہی ہیں کہ
علی زینہ، ٹھیک ہے، الذین، اچھا الذین اسم ہے. اور گیمنگ کڈس کہہ رہی ہیں صلوات الف لام کی وجہ سے کہتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے الغیب تو آپ سب سے پہلے تو یہ سارے الف لام والے الگ کریں نا. الذین الف لام ہے، بالغیبی اصل میں با الگ ہے، الغیب الگ ہے، الف لام ہے. الصلاۃ الف لام ہے، ٹھیک ہے. اور الف لام کہاں ہے جی؟ الذین پھر آ گیا. پھر آگے دیکھیں الآخرہ، کیونکہ با آپ کو پتہ ہے الگ ہے، ٹھیک ہے، الآخرہ. پھر آ گیا مثال کے طور پہ ہدن، دو زبریں آ گئی، دو زبریں آ گئی. پتہ میں آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جہاں دو زبر دو زیر دو پیش اینڈ میں آ جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. پھر آپ دیکھیں المفلحون الف لام آ گیا، تو الف لام والے اور دو زبر دو پیش اور دو زیر والے آپ نے الگ کر لیے، تو یہ تو اسم ہو گئے. پھر ساری ضمیریں بھی اسم ہوتی ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ یہ پروناؤنز یوز ہوتے ہیں نا، یہ بھی اسم ہوتے ہیں. اب جیسے من ربہم، رب بھی اسم ہے اور ہم اس کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ بھی اسم ہے. یہ ضمیریں بھی ساری کیا ہوتی ہیں؟ اسم ہوتی ہیں. تو اس کو بھی آپ نے اسم کہہ دیا. تو یہ جو اشارہ بھی ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. یہ اسم موصولہ یعنی یہ جو الذین ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف لام کی وجہ سے ویسے بھی ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. اب کچھ اسم ہیں جن کی جمع بہت ضروری ہے، تو اس کی جمع کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے صلاۃ ہے، تو صلاۃ کی جمع کیا ہوگی جی؟ جی صلاۃ کی جمع پہلے کون بتاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. صلاۃ کی جمع، ایکٹیو ہو کے بیٹھیں جی. صلاۃ کی جمع کیا ہوگی؟ صلوات. فردوس آصف کہتی ہیں صلوات، زبردست. صلاۃ کی جمع کیا ہے؟ صلوات. کیسے پتہ لگا بھی صلاۃ کی جمع صلوات ہے؟ یہ بتائیں ذرا، صلاۃ کی جمع صلوات کیسے بنائی آپ لوگوں نے؟ جلدی سے پہلا کمنٹ مجھے چاہیے، جو پہلا کمنٹ ہے اس کا نام لوں گا ابھی میں. جی صلاۃ کی جمع صلوات جو ہے وہ بتائیں ذرا. الف تا کے ساتھ آئی ہے، تو بھئی الف تا کے ساتھ کس کی جمع آتی ہے؟ مذکر کی یا مؤنث کی؟ مؤنث کی. ٹھیک ہو گیا. شکیلہ احمد، شکیلہ احمد کہتی ہے مؤنث کی. خیر، اس وجہ سے چونکہ اس کے اینڈ میں گولتا آ رہی ہے تو اب اس کی مؤنث کی جمع جو ہے وہ الف تا کے ساتھ بنے گی، اس وجہ سے اس کو آگے چلیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. المفلحون دیکھ لو، مفلح، مفلح کی جمع کیا بنے گی؟ مفلح کی جمع واو نون یا نون کے ساتھ بنے گی مفلحون یا مفلحین. آگے چلتے ہیں، افعال کو دیکھتے ہیں. جی یؤمنون کون سا فعل ہے؟ یؤمنون، یقیمون، ينفقون، یؤمنون، یوقنون، کون سے فعل ہے یہ؟ سارے فعل مضارع ہے. افشان کریم نے جواب دے دیا ہے یہ فعل مضارع ہے. اس کی فعل مضارع کی علامت کیا ہے؟ یہاں پہ جو علامت شو ہو رہی ہے یا، افشان کریم کہہ رہی ہیں اس کے شروع میں کیا ہے جی؟ یا آیا ہے. تو پتہ لگا کہ جس کے شروع میں الف تا یا نون آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ فعل مضارع. زبردست ہو گیا. اب یہ رزقنا، یہ کون سا فعل ہے؟ رزقناہم کون سا فعل ہے جی؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ماضی. فردوس آصف کہتی ہیں یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے. ماضی کا کیسے پتہ لگا؟ کون سی علامت ماضی کو شروع سے پہچانتے ہیں یا اینڈ سے پہچانتے ہیں؟ فردوس آصف کہتی ہیں کہ ماضی کو آخر سے پہچانتے ہیں. آخر میں کیا آیا ہوا ہے جی؟ نہ آیا ہوا ہے. ہم تو ضمیر ہے نا الگ. تو اب اس کا ہم باب پڑھتے ہیں جی. رزق یرزق کس کے وزن پہ ہے؟ ناصر ینصر. آپ نے پڑھا تھا نا، ناصر ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر پڑھا تھا، اسی وزن پہ. رزق یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. ٹھیک ہے. تو یہ کون پریکٹس کرے گا جی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. ہیرا پریکٹس کروائیں جی. 6 السلام چابیاں، علیکم. 6 کیز. وعلیکم السلام. رزق یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. ترجمہ کیا بنے گا بتائیں گی؟ جی سر. جی رزق وہ چلیں کوئی نہیں. رزق، افشان کریم. اس نے رزق دیا. زبردست. یرزق وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. ٹھیک ہے. ارزق رزق، رازق رزق دینے والا. مرزوق جس کو رزق دیا جائے، اور رزق. زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ترجمہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. آپ کو پتا ہو کہ ماضی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. اس نے رزق دیا، ماضی کی بات ہے. وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، مضارع کا ترجمہ ہے. فعل امر کا کیا ہے؟ رزق. آپ رزق دو. ٹھیک ہے. رازق رزق دینے والا اسم فاعل ہے. اور مرزوق جس کو رزق دیا جائے. رزق کو کہتے ہیں. یہ ویسے ہی جو ہے نا وہ اسم بنتا ہے اس کا.
کل ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا جی جو کمزور افعال میں کون سا پڑھا تھا ہم نے کمزور افعال میں؟ جی ہیرا کون سا پڑھا تھا کمزور میں ہم نے؟ فعاد یعد اچھا وعد یعد آگے یعد فعل امر کیا بنا تھا اس کا؟ اعد عید عید اینڈ سے ساکن اینڈ سے ساکن تھا عید زبردست اچھا ٹھیک ہے وہ ایک سانچہ ہم نے پڑھ لیا ہے ایسے افعال کا جو کمزور ہیں ذرا کون آپ میں سے بتائے گا ہینڈ ریز کیجئے گا کہ کمزور افعال کی پہچان کیا ہے جی فردوس الف واو یا زبردست یہ شروع میں آنے چاہیے یا اینڈ میں آنے چاہیے فردوس کہیں بھی آ سکتے ہیں سر زبردست بہت اچھے آپ دیکھیے کہ کمزور افعال قرآن کریم میں تھوڑے نہیں ہیں کمپٹیشن ہے ان کا مضبوط افعال کے ساتھ ان کو کمزور پتہ کیوں کہا ہے کیوں کہتے ہیں کمزور جی کون بتائے گا ہینڈ ریز کیجئے گا کمزور ان کو کیوں کہتے ہیں فرزانہ کوثر کیونکہ سر یہ چینج ہوتے رہتے ہیں مطلب کبھی واؤ کی جگہ الف آ جاتا ہے یا کی جگہ واؤ آ جاتا ہے یہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور اس لیے ان کبھی کو ان کمزور کا الف کہا واؤ یا کیا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے گر گر جاتا ہے زبردست ٹھیک ہو گیا یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اپنے اب ہم اسی چیز کو سمجھ کے ہم نے سمجھ لیا کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں اب قالا کمزور ہے نا الف آ گیا درمیان میں تو اب ہم نے دیکھنا کہ بعض اوقات مضارع یا فعل امر بناتے ہوئے اس کا کچھ نہ کچھ گر جائے گا یا کچھ چینجنگ آ جائے گی ٹھیک ہے اب ذرا دیکھتے ہیں قرآن کریم میں 1715 ٹائم قالا کا لفظ ہے اب دیکھ لیں کتنا امپورٹنٹ ہے تو یہ کون سنائے گا جی فرزانہ وہب وعدہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے قالا زیادہ بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا دعا ہادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی زبردست ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اس کو آپ سب لوگوں نے یاد کر لینا ہے وہب وعدہ قال زیادہ دعا ہدا آپ کو کم از کم پتا ہوگا کہ یار یہ سانچے ہمیں اب آپ اپنے وعدہ کا پڑھ لیا نا سانچہ وعدہ یعید عد زادہ یزید زد بات سمجھتے ہیں وہ آپ کو وہ وزن یاد رہے گا آگے آپ پڑھیں گے دیکھنا آج ہم قالا کا پڑھیں گے قالا اس نے کہا ٹھیک ہے اب قرآن کریم میں کتنی مرتبہ ہے قالا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب اسی سے ہے نا اب یہ قل کا لفظ کیا ہے فعل امر ہے نا کہ آپ کہیے تو جی کروائیں جی کون کروائے گا گردان اس کو کون پڑھے گا ہینڈ ریز کیجئے گا جی KSSN آپ کا نام یہ KSSN کون ہے سر یہ میرے بیٹے کا نام ہے محمد کاشان جی کاشان محمد کاشان جی سر قالا اس نے کہا قالو ان سب نے کہا قلتا انہیں نہیں آپ کہنا نے دیکھو میری بات سنیں ان ان اس میں فرق ہے تھوڑا سا یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان جب آپ کہتے ہو نا یا اس کہتے ہو تو وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ جب آپ نے قالا کہا ہے تو یہ تو وہ بندہ ہے جو غائب ہے آپ کے سامنے نہیں ہے اس نے کہا جی سر جی قالا اس نے کہا قالو ان سب نے کہا قلتا آپ نے کہا قلتو میں نے کہا قلتم آپ سب نے کہا قلنا ہم سب نے کہا قالت اس عورت نے کہا زبردست ہو گیا عربی بول چال میں ہینڈ ریز کیجئے گا کون کرے گا جی جی کاشان جو ہے نا وہ محمد کاشان جو ہے نا وہ کوشچن کریں گی اور ہما جو ہے نا اس کا آنسر کریں گی جی کاشان کوشچن کریں گے آپ سر حل کہا اور قالا حل قال خیرن ترجمہ کرنا ساتھ کر لیں گے نہیں سر مشکل لگ چلے رہا ہے ہما آپ جو ہے نا وہ کوشچن کریں کوئی اور آنسر کرے گا آپ کو کوئی ہے آنسر کرنے والا جی میں کرتا ہوں آنسر چلیں ہما حل قال خیرن کیا اس نے خیر کہا جی افشان کریں افشان کریم آنسر کریں
नाम काला खैरन, हाँ उसने खैर कहा। खैर की बात की, ठीक है। हल कौलू खैरन, क्या उन सब ने खैर की बात कही? नाम कालू खैरन, हाँ उन सब ने खैर की बात कही। हल कुल्त खैरन, नाम ट्रांसलेशन करें ना, कुल्तु, ट्रांसलेशन करें हुमा। हल कुल्त खैरन, क्या आपने खैर की बात कही? नाम कुल्तु खैरन, हाँ मैंने खैर की बात कही। हल कुल्तुम खैरन, क्या आप सब ने खैर की बात कही? नाम कुलना खैरन, हाँ हम सब ने खैर की बात कही। जी, जज़ाकल्लाह खैर। क़ाला, चार में से कोई एक स्टाइल पर, क्योंकि ये 3 हरफ़ी है, तो आपको मैंने बताया था कि आपने पूछ रही थी ना सुंबुल अख्तर कल भी कि भई ये किस तरीके से ये क़ाला किसके सामने लिखा हुआ है। तो अब ये ज़ाहिर बात है, ये बेसिक जो सांचे हमारे पास पहले 4 थे ना, तो इन सांचों में किसी एक सांचे पे तो आएगा, ठीक है। अब क़ाला किस सांचे में आएगा, सवाल ये पैदा होता है। यानी अरब लोगों ने किस सांचे में इसको इस्तेमाल किया, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, उससे इसका पढ़ना आसान हो जाता है। काला अगर फतह यफ्ता के वज़न पे आता है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, काला यकालू, ठीक है। काफ पे ज़बर आनी चाहिए क्योंकि अलिफ मा क़बल ज़बर चाहता है। तो अगर हम नसर यंसू के वज़न पे बनाना चाहेंगे तो हम कहेंगे काला यकूलू, काफ पे पेश आएगी, वाव मा क़बल पेश चाहता है। अगर हम मिसाल के तौर पर ज़रब यज़रिबु के वज़न पे बनाना चाहते हैं तो रा के नीचे ज़ेर आनी, तो काला यकीलू, या मा क़बल ज़ेर चाहता है। तो अब कौन सा सही है, यानी अरब ने किस तरीके से इस्तेमाल किया है, तो पता यह लगता है कि अरब ने काला यकूलू इस्तेमाल किया है, हम उसी तरीके से चलाएंगे यकूलू, ठीक है। तो यकूलू, तो हमें पता लगा कि यकूलू के हिसाब से अगर हो तो फिर तो मतलब ये नासरा यंसुरू के वज़न के ऊपर आ रहा है, पैटर्न के ऊपर आ रहा है। इस वजह से पीछे आपने देखा होगा कि उसी लाइन पे लिखा हुआ था जो नासरा यंसुरू का पैटर्न था। अलिफ को वाव से बदला बोलने में आसानी के लिए ना, तो वो फिर एक अरब का अपना एक पैटर्न है, उन्होंने उस हिसाब से उसे जो है ना वो बोलते हैं, तो हम उसी हिसाब से उनसे लेते हैं, ज़ाहिर बात है उनकी ज़ुबान है। चलें, इसकी प्रैक्टिस कौन करवाएगा जी, फिल मुज़ारे की? जी अरशद भाई। काला उसने कहा, सर फेल कालू मुजारे की, फेल मुजारे की। यकूलू वो कहता है, यकूलून वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलून आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू तकूलू वो औरत कहती है। अरबी बोल चाल के लिए हैंड रेज कीजिएगा, कौन करेगा अरबी बोल चाल जी माशाल्लाह से फेल मुजारे से? हुमा क्वेश्चन करेंगी, अरशद भाई आप आंसर करेंगे जी। हल यकूलु खैरन, क्या वो खैर की बात कहते हैं? करता है या नाम ठीक, थोड़ा आसानी हो जाएगी नाम समझने के लिए कि हम फेल मुजारे इस्तेमाल कर रहे हैं फेल माजी। आप ऐसे कह रहे हैं हल यकूलु खैरन, क्या वो खैर की बात करता है या करेगा? हल नाम यकूलु खैरन, क्या वो खैर की बात कहता है? नाम यकूलू खैरन, जी हाँ वो खैर की बात करता है। हल यकूलून खैरन, क्या वो सब खैर की बात कहते हैं? नाम यकूलून खैरन, जी हाँ वो सब खैर की बात करते हैं या करेंगे। हल तकूलु खैरन, क्या आप खैर की बात कहते हैं? नाम अकूलू खैरन, जी हाँ मैं खैर की बात करता हूँ। हल तकूलून खैरन, क्या आप सब खैर की बात कहते हैं? नाम नकूलू खैरन, जी हाँ हम सब खैर की बात करते हैं या जिस तरीके करेंगे। से, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। जैसे हम पहले फ़िल अमर बनाया था हमने वअदा यईदु से, तो हमारा क्या बना था, इद बना था ना, तो हमने या पहले काटा था, उसके बाद एंड से साकिन किया था, ऐसे ही है। वअदा यईदु से शुरू में या काटा और एंड से साकिन किया तो इद बन गया। यहाँ पे जो है ना दरमियान में वाव भी मौजूद है तो वो भी गिरेगा, ठीक है, और एंड से लाम साकिन भी होगा और या भी कटेगा। तो अब ज़रा देखें कैसे, पहले या काट दिया, या पहले काट दिया, आखिरी हरफ को साकिन करें, आखिरी हरफ को साकिन करने के बाद क्या आ गया, वो साकिन हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हमने वाव काटा, ठीक है, तो क्या बन गया, क्यों भाई क्या कुल बन कुल जी, हाँ कुल बन गया। समझ आ गई बात किस तरह हुआ है? दोबारा देखें, या को पहले काटा, एंड से आखिरी हरफ को साकिन किया,
واو کو کاٹا کل بن گیا. سمجھ آ گئی جی؟ جی سنبل اختر. کمزور حرف اتنا کمزور ہے کہ حکم سنتے ہی غائب ہو گیا بیچارہ. ہیں جیسے اس کو کہا نا کل کہہ، تو بیچارہ اتنا وہ کمزور ہے، جیسے اس کو حکم دیا وہ بیچارہ غائب ہو گیا. اس نے کہا لے ابھی میرا کام نہیں ہے یہاں پہ، وہ واو نکل گیا اس میں سے. یہ ایک یاد کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے، یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ورنہ دراصل یہ بنتا تو تقول ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. تو قل سے فعل امر کون پڑھے گا جی؟ ارشد محمود بھائی جی. کل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت آپ سب مت کہو. زبردست ہو گیا. عربی بول چال میں کون کرے گا جی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. یہ کون ہے جی؟ سنبل اختر آپ کوشچن کریں گی اور ارشد محمود بھائی آپ کو آنسر کریں گے. جی سنبل اختر. سنبل اختر خیر کی بات کہو. عربی بھی پڑھیں نا اقولو خیرن. جی. ترجمہ کر دیں جی ارشد ہاں بھائی. میں خیر کی بات کرتا ہوں. جی قول کیا وہ خیر کی بات کرتے ہیں؟ یہ سوال تو نہیں کیا یہاں پہ، کہاں پہ کیا کا ترجمہ آپ نے کہاں نہیں، سے لیا؟ وہ خیر کی بات آپ خیر کی بات کہو. ہاں فعل امر ہے. آپ آپ سب، کی بات آپ سب قولو. خیر نقولو خیرن. جی ہاں ہم سب خیر کی بات کرتے ہیں. جی کریں کوشچن آگے. لا تقل نہیں آپ کہو. مت کہو. یہ فعل، لا یہ فعل تقل فعل آپ مت کہو. ہاں فعل نہیں ہے نا، روکا گیا ہے. لا تقل یار آپ مت کہو. لا آپ مت کہو. قولو، لا قولو. ہاں جواب بتائیں نا، ترجمہ کریں. میں نہیں نہیں میں کہتا. نہیں، ہاں میں نہیں میں نہیں کہتا. کہتا، جی نہیں میں نہیں کہتا. لا تقولو کیا آپ سب کیا کہاں سے آ گیا؟ آپ مت کہو. آپ سب نہیں مت نہیں کہو. آپ سب مت کہو. لا آپ سب مت نقولو، لا نقولو. نہیں ہم سب نہیں کہتے. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ایسا ٹھیک ہو جائے گا. آگے ہم نے اسم فاعل سے مفعول اور فعل کو پڑھنا ہے. تو اسم فاعل کا کیا بنے گا؟ اس کو کون پڑھے گا جی؟ جی ارشد بھائی. ہیرا عمران چلیں. ہیرا عمران فاعل جی. کہنے والا، فاعل کے قائل، وزن قائل کہنے والا. قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. زبردست. جی عربی بول چال کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. افشان کریم کوشچن کریں گے، ہیرا عمران جواب دیں گے. جی افشان کریم کوشچن کیجئے. هل انت قائل؟ کیا آپ کہنے والے ہیں؟ نعم انا قائل. جی ہاں میں کہنے والی ہوں. هل انتم قائلون؟ کیا آپ سب کہنے والے ہیں؟ نعم نحن قائلون. جی ہاں ہم سب کہنے والے ہیں. جی یہ اب دوبارہ فعل ماضی فعل بارک اللہ جی. دوبارہ فعل ماضی فعل مضارع امر نہیں اور اسم فاعل اسم مفعول اور فعل دوبارہ سارے کا سارا اکٹھا کر دیا ہے. اس کو آپ پریکٹس کیجئے گا گھر میں. اور یہ 6 اس کی کیز ہیں. قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول. ٹھیک ہے. اور آپ سے 6 کیز کوئی پوچھے تو کیسے بتائیں گے جی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. کون بتائے گا؟ 6 کیز پوچھے جائیں تو کون بتائے گا؟ جی ہما ندیم. جی ہما ندیم 6 کیز. قال جی اس نے کہا. نہیں ترجمہ نہیں، یقولو ترجمہ نہیں، ڈائریکٹ بتائیں. قال اچھا اچھا. قال یقولو قل سر یہ بھی بولنا ہے، نہیں کا بھی بولنا ہے تقل. نہیں نہیں نہیں، قل نہیں کا نہیں بولنا، آگے اسم فاعل کا. اچھا اچھا. قال یقولو قل قائل مقول، مقول قول. قول. اچھا اب اس میں آپ کو اشارے بھی یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کالا اشارہ نیچے. ٹھیک ہے. میرا پتہ نہیں اب نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یار، پتہ نہیں. یہ دیکھیں
قال آ رہا کا ہے سر، آ رہا ہے ہاں سر، قال آ کا رہا ہے. اشارہ نیچے رکھنا ہے تھوڑا سا نا. قال کا یہ یقول، قال یقول قل، ٹھیک ہے حکم کے لیے قل. پھر قائل یعنی ایسے اوپر سے جیسے کوئی قائل ہوتا ہے نا یعنی کام کرنے والا اوپر. قائل جیسے کوئی چیز دے رہا ہے، مثال کے طور پہ میں میرا ماؤس ہے مثال، یہ دیکھیں میرے پاس ایک ڈبہ ہے، میں کسی کو ایک چیز دیتا ہوں تو ایسے دوں گا نا، یہ لو یار. تو گویا اوپر سے ہم اشارہ کرتے ہیں کہ قائل کام کرنے والا، مقول لینے والا چیز لینے والا. تو پھر قول اس طریقے سے پنچ بنا کے. تو یہ ذرا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. قال یقول قل، قائل مقول اور قول، ٹھیک ہے. یہ 6 چیزیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. ہما ندیم کا ہینڈ ریز ہے. جی ہما ندیم. نہیں سر، وہ غلطی سے پہلے سے تھا. جی نو ایشو. جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ جی